دوسری سرو سامان کے حوالے سے ان کے پاس کتنا سرو سامان تھا، اور یہاں کیا صورتحال تھی، یعنی ان کے پاس جتنے 300 اونٹ ہیں تو یہاں ان کے پاس جو ہے 70 اونٹ ہیں کل، ان کے پاس جو ہے صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، یعنی اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہی بے سر و سامان لوگوں کو فتح و نصرت سے نواز دیا۔ تو اس میں نشان عبرت یعنی سبق سیکھنے کا موقع ہے۔ آگے پھر ایک دوسرا مضمون سامنے آ جاتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کیا اللہ نے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات کیا یہاں پر ہو رہی بیان، یعنی اس کی ذرا اہمیت کو سامنے رکھنے کی بات ہے۔ اللہ نے یہاں پر جن چیزوں کا نام لیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، پہلے تو کہا مزین کیا گیا لوگوں کے لیے، اور کیا ہے؟ حب الشہوات، یعنی محبت، رغبات نفس جو ہے، جو انسان چاہتا ہے، خواہشات اس کی ہیں، اور پھر اس میں عنوانات رکھ دیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد۔ دیکھیے عورتوں کے اندر انسان کے لیے مختلف کیفیات ہیں، یعنی وہ کبھی ماں کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں، یعنی تمام صورتیں اس کی یہ موجود ہیں، اور ہر صورت میں وہ انسان کو عزیز ہے۔ ماں کسی عزیز نہیں ہوتی، بیوی سے کس کو محبت نہیں ہوتی، بیٹی کسے عزیز نہیں ہوتی، بہن کسے پیاری نہیں ہوتی، سب ہے نا اپنی جگہ پر۔ یہ ایک کیفیت تو یہ ہے، ایک کیفیت یہ کہ وہ جس حیثیت میں بھی ہے انسان کے لیے وہ پسندیدہ ہے، اور جو کیفیات اس کے خلاف ہیں، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی کے معاملات ہیں، اس اعتبار سے جو انسان چلا جاتا ہے تو وہ الگ اللہ نے بیان کی، ان کی باتیں الگ ہمارے حوالوں سے آئیں گی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ بھی اسی آگے بلکہ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں اس کو پڑھ کے گزر چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس اعتبار سے حلال ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتے ہیں والبنین، اولاد کی بات ہے، اولاد بھی پسندیدہ ہے۔ ابھی آگے آج ہی اگر شاید ہو سکتا ہے آ جائے وہ بات کہ اس میں ایک رسول جو ہے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اولاد کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے بنین کی بات، بیٹے، بیٹیاں عورتوں میں بھی داخل تھیں، اور جب بنین کہتے ہیں تو اولاد پوری آ جائے، بیٹے ہوتے ہیں ویسے تو مطلب اس کا، لیکن بیٹیاں بھی داخل ہوتی ہیں، لیکن والنساء کے اندر بیٹی پہلے ہی آ گئی، والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر۔ ظاہر سی بات ہے مال و دولت کی بات اپنی جگہ پر، اہمیت اس کی ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے یہ، اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اور پھر کیا کہا؟ انعام، مویشی، یعنی اس دور کی زندگی میں دیکھیں کیا حیثیت ہے ان کی، آج بھی ان کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ والحرث، کھیتیاں یعنی تمام یعنی اس کے جو کاروباری معاملات ہیں یا جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے حرث کی بات آ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے ضروری بھی ہیں اور مزین بھی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ اللہ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے انہیں مزین کر دیا، ان کی یعنی محبت انسان کے اندر رکھ دی۔ اگر ان کی محبت انسان کے اندر نہ ہو، آپ دیکھیے کھانا جو ہے انسان کی ضرورت ہے نا، اللہ نے رکھا ہے کھانا، کس لیے رکھا ہے؟ کہ کھانا اس کی جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی بقا کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے وہ رکھا ہے۔ اب کہیں قرآن میں یہ اللہ نے حلال و حرام تو بتایا قرآن میں، یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کو 2 وقت کھانا کھانا چاہیے، 3 وقت کھانا کھانا چاہیے، اتنا کھانا کھانا چاہیے، اتنا، یعنی یہ چیزیں تو نہیں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ آپ بھوک کے ساتھ کھانا چاہیے، اس چیزیں اس طرح، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نماز کی ملے گی، نماز بھی انسان کی ضرورت ہے، نماز روحانی ضرورت ہے، کھانا جسمانی ضرورت ہے نا اپنی جگہ پر، دونوں الگ الگ چیزیں۔ اب روحانی ضرورت کے لیے وہ کیفیات دوسری ہیں، تو وہاں ہدایت بھی ملے گی اور اس کی تاکید بھی ملے گی، اس کے اوقات بھی ملیں گے، اتنی پڑھو گے کم سے کم اتنا تو ہے، یعنی سب چیزیں ہیں نا ادھر، وہ روحانی کیفیات وہ الگ چیزیں ہیں، یہ جسمانی معاملات ہیں۔ اب ان کے اندر کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کے اندر بھوک رکھ دی، اللہ نے انسان کے اندر مزہ رکھ دیا، ٹیسٹ ہے نا، مزہ آتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، یعنی کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ مزے کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ اور پھر اس کے اندر بھی مزہ اللہ نے الگ رکھا ہے، چیزیں رکھی ہیں۔ تو یہ کیا انسان کی ضرورت کے اعتبار سے اگر ایسا نہ ہوتا،
ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان کیسے یہ کام کرتا؟ ضرورت تو ہے نا اس کی، ضرورت پوری کرنی، تو اللہ نے اس کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ اس کو محبوب بنا دیا۔ اب وہ اسے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کمائی کرتا ہے، اور پھر کھاتا ہے، پکاتا بھی ہے، محنت بھی کرتا، سارے کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ کیا چیز ہے؟ انسان کو محبوب ہے۔ کسی کی نوکری چھوٹ جائے تو کیا کہیں گے؟ یار بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کام چھوٹ گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، یعنی سارا دن رات لگا کر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور خوشی سے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مزین کر دی انسان کی ضرورت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر یہ پہلو جو ہے موجود ہے۔ اور پھر یہ ساتھ ساتھ یہ بات اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سے آئیں گی، یہ تمام رشتے ناتے، یہ تمام معاملات جو ہیں اسی اعتبار سے اللہ نے سب رکھے ہیں، سارا نظام بنا دیا انسان کے لیے، سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے خاتون کو۔ اس حوالے سے یہ بات ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یعنی یہ جو ازواج کا سلسلہ بنایا ہے، اولادوں کا سب ایک نظام بنا دیا ہے۔ تو اس کی ایک محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس ساتھ ساتھ آگے کیا بتایا ان تمام چیزوں کے حوالے سے، یعنی من جملہ، اس کا موقع نہیں کہ ہر ایک پر ہم تفصیل سے بات کریں، کیا بتا دیا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ ضرورت کی بات، حکمت کی بات تو اللہ کی ہے، اس نے مزین بھی کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس اعتبار سے اللہ نے ان کی محبت ہی پیدا کر دی دل میں اور پابند بھی کر رکھا ہے، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، اتنا کرو اتنا نہ کرو۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، اللہ نے پابند کیا ہے، اسی لیے کسی بھی چیز کی جو حد سے اگر گزر جائے، زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ اگر اس میں چینی حد سے زیادہ ڈل جائے تو کیا ہوگا؟ پی نہیں سکیں گے، اگر نہ ہو تو بھی پینی مشکل ہوگی، اور حد سے زیادہ ڈال دی جائے تو بھی پینی مشکل ہو جائے گی، یعنی اس کا اصل مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بہترین غذا حد سے زیادہ کھائی جائے ہیضہ ہو جائے گا، یعنی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقدار متعین اس کے اعتبار سے، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، یعنی دنیا کی محبت کا حوالہ ہے یہ دنیا کی۔ اب یہ جیسے کہا نا متاع حیات دنیا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان، اب دنیا میں زندگی بسر کرنی، ایک وقت گزارنا ہے، یہ چیزیں درکار ہیں۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ گویا ہمارے لیے ایک زاد راہ ہے۔ زاد راہ کی حیثیت زاد راہ کی ہونی چاہیے، یہ اصل آدمی کا گویا منزل نہ بن جائیں، یہ اصل مقصود نہ بن جائیں۔ یہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سر و سامان ہے، وقت گزارنے کا یہ سر و سامان ہے، یہ اصل چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات جو انسان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور اسی اعتبار سے دوسری چیز کیا ہمارے ساتھ، تو اس کا جو فارسی کا شعر ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جیسے کشتی کی مثال دی، کشتی اور پانی کی، کہ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کشتی پانی میں اپنی منزلیں طے کرتی ہے، اپنا مقصد جو وجود ہے اسے پورا کرتی ہے۔ کشتی کا مقصد وجود کیا ہے؟ یہاں سے منزلیں طے کرنا، سامان اٹھا کر لے کے جانا، لیکن یہی پانی اگر اس کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کو تباہ کرنے کا، ہلاک کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایسی دنیا کی محبت ہے، اگر یہ اللہ کی محبت کے تابع رہے، اس حد کے اندر رہے جس کا جہاں تک اسے رہنا ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا یہ مفید ہے انسان کے لیے، کارآمد ہے، کام کرے گا، اس کا فوائد ہوں گے اس کو۔ لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے، انسان کے دل میں اتر جائے اس طرح سے، اور انسان اس کے ماتحت ہو جائے، ہر محبت اس کے تحت چلی جائے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ چیز انسان کے لیے مضر ہو جائے گی، اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ نہ تو ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے۔ تو ہم اس کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو، ترک دنیا کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دو، ختم۔ تو اگر کشتی کو نکال کر چھت پر رکھ دیں اپنے گھر کی، تو کشتی ڈوبنے سے تو بچ جائے گی، مگر اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کسی کام کی نہیں ہے، وہ آدمی کی منزل کھوٹی ہو گئی۔ تو ایسے ہی روحانیت کی بات ہے۔ اور ایسی اگر غرق دنیا ہو جائے، ترک دنیا اس کی مثال ہو گئی، دنیا چھوڑ دی بھائی، اس میں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، تو یہ آدمی نے مقصد ہی فوت کر دیا، اور غرق دنیا غرق ہو گیا اس میں۔ تو ترک دنیا کی بات کیا بتائی؟ سورہ کہف کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرماتے، اس میں آیت نمبر 7 ہے، جس میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے تمام چیزیں جو ہیں ان کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ یہ ساری جو نام بنام یہاں سامنے آ گئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زمین کی زینت کہا نا، اسی کو کہا، یہ زینت ہے، یہ زین للناس، زینت۔ تو اسے زینت بنایا، کیوں بنایا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم انسان کی آزمائش کریں۔
ہم ان کی یعنی انسانوں کی آزمائش کریں، ایہم احسن عملا، ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامان آزمائش بھی ہیں۔ جیسے اب سب کے ہیں نا، نساء سے شروع کر دیں تو سامنے آ جائے گی بات، ماں کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بیٹی کا ان کے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے، جیسے ہونے چاہیے، جس درجے میں ہونے چاہیے، اس حوالے سے وہ ذمہ داریاں ہیں، نہ افراد نہ تفرید، آزمائش ہے نا یہ، صحیح طریقے سے کام کرنا، یہ سارے معاملات اس طرح سے، مال کمانا، مال خرچ کرنا، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ آزمائش ہیں یہ انسان کی، اسی میں تو آزمائش ہو رہی ہے، کیا کام کرتے ہیں، انہی کی چیزیں، یہی محبت جو انسان کو غلط راستوں پر لے جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یعنی ہدایت مل جائے تو پھر انہی چیزوں میں صحیح تصرف کر کے اپنے لیے جنت کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ حقیقت اس کی سمجھائی گئی، یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آتا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد بن جاتی ہے، یعنی وہ کیا؟ حد سے بڑی ہوئی محبت مجرد نہیں، حد سے بڑی ہوئی محبت۔ تو اس اعتبار سے اس حقیقت کو سمجھایا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو متاع حیات دنیا ہے، دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، متاع کہاں چھوڑتا آدمی؟ دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ریل گاڑی اسٹیشن پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، بہترین جہاز ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی آپ کے نزدیک کہ اپنے وقت پر چلے گئے منزل کی طرف۔ تو یہ دنیا کی جو متاع ہے، دنیا میں چھوڑ کر آگے چلا جائے گا آدمی۔ واللہ عندہ حسن المآب، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل منزل پہ نظر رکھو، منزل۔ اب اس کے بارے میں اس منزل کا تھوڑا سا نقشہ، ایک ذرا سی بات، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے تمہارے لیے؟ یعنی اس حوالے سے اب یہ بات ہو رہی ہے کس سے زیادہ اچھی چیز؟ یہ بتایا حیات دنیا، اس میں الجھ کے مت رہ جانا، اسی لیے بتایا جا رہا ہے کمپیئر، یعنی اس کے موازنہ کر کے، بعض اوقات ہوتا ہے نا یہ، ارے اس سے اچھی چیز، اس سے اعلیٰ، اس سے اور موقع ہے ابھی دیکھیے تو صحیح، تو ادھر توجہ رکھنے کی بات۔ تو کیا کہا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پہلی بات کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دروازے پہ دربان موجود ہے، کیا؟ کون آئے گا اندر؟ کوالٹی، اس کے پاس کچھ سند ہے، اس کے پاس ابھی کون سی والی سند ہے؟ یہ وہ نہیں جو بازار جو کہیے کہ درس گاہوں میں ملتی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی بنیاد پر اسے عطا کرتا ہے، یعنی ہر شخص ہر جگہ رہتے ہوئے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ للذین اتقوا، کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اور تقویٰ یہ سامنے ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق صحیح بنیادوں پر قائم کرنا۔ تو کیا کہا؟ کن کے لیے؟ پہلے بتا دیا، للذین اتقوا، ماں ہر ایک کو دیتا ہے اللہ، ماں ہر ایک کو دیتا ہے، یعنی کسی کو کچھ دیر کے لیے دے، کسی کو کچھ دیر، لیکن ہر ایک کو دیتا ہے، کافر کو، مشرک کو، ہر ایک کو، مسلم کو، سب کو دیتا ہے، ایسی باقی ساری چیزیں سب کو دیتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں فوراً اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا، بتا دیا، نہیں، یہ کسے ملے گا؟ للذین اتقوا، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ چلے جائیے عرب کے اس سرزمین کے اندر، اس ماحول کے اندر جہاں لوگوں کے لیے پانی میسر نہیں ہے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، کہ باغات ایک حسین تصور ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پہلی بات اللہ نے اس کی خصوصیت یہ بیان کر دی، کیا ان باغات کے اندر کیا ہے؟ نکالے کبھی نہیں جائیں گے۔ دنیا میں انسان کو کتنا ہی یعنی اس کی اپنی پسند کا کوئی بھی چیز مل جائے، حالانکہ انسان یہاں پر مطمئن نہیں ہوتا، اسے ہے جستجو کہ خوب سے ہے، خوب تر کہاں، اسی میں لگا رہتا ہے، تو اس معاملے میں لیکن پھر بھی نکالا جاتا ہے، دنیا سے نکالا جاتا ہے، چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی انتہائی پسندیدہ اولاد، انتہائی محبت کرنے والے بیوی شوہر، یعنی انسان انہیں چھوڑ کر جاتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے اسے، والدین چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا معاملہ ہے؟ وہاں جانے کے بعد خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ جو دوام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آدمی بس کہہ دیا کہ بس اب ختم، اب یہیں رہو گے، خالدین فیہا۔ پھر ازواج مطہرہ، اللہ نے چند ہی چیزیں بیان کر کے بات پوری کر دی ہے اس کے اندر، صرف کی کہا باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ رہو گے، اور تیسری کیا بات کر دی؟ ازواج مطہرہ،
ان کے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ ازواج، زوج، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. تو یہاں عام طور پر جب مردوں کی بات ہو رہی پاکیزہ بیویاں ان کے لیے ان کی رفیق ہوں گی، تو یہ ازواج میں ان کے لیے مرد ہوں گے. تو یہ اور آخری بات کیا بتائی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. یہ اللہ نے صرف چند ہی چیزیں یہاں بتائی ہیں، کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نعمتوں کا. جیسے سورہ واقعہ میں پڑھ لیں، سورہ دہر میں چلے جائیں، یعنی اللہ نے کیا کیا مناظر رکھے، جنت کی کیسی تعریف بیان کی ہے، جو کہ گویا کہیے کہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کسی حد تک ہے. لیکن یہاں پر صرف ان چیزوں کی بات کی، تو کیا اہمیت ہے ان چیزوں کی؟ تو ان کو اس اعتبار سے دیکھا جائے. پاکیزہ ازواج کا جو معاملہ ہے اس کا انسان کے لیے کتنا بڑا دخل ہے، اس کی زندگی میں کتنا بڑا حصہ ہے اس کا. کیا چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے حوالے سے بھی بات بتا دی، دنیا میں کے لیے بتا دی کہ بہترین نعمت کیا ہے. بہترین نعمت نیک بیوی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر نعمت ہوگا. یقین اسی اعتبار سے سوچ کی بات ہے نا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے بہترین نعمت، بہترین سواری تمہارے لیے بہترین نعمت ہے. سواری ہوگی تو بہت تیزی سے کام کر سکو گے، یہ کر سکو گے، وہ کر سکو گے. ایسی تلوار ہوگی تو جہاد ایسا کرو. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے. یعنی اس اعتبار سے بہترین نعمت کی بات جو کی ہے، کیا کہا ہے؟ وہ اپنی جگہ ان کے مقامات ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، مقام ہے. لیکن نعمتوں کے اعتبار سے جب بات کی تو کیا کہا؟ بہترین نعمت کیا ہے؟ وہ بیوی ہے، جو انسان جس کی خصوصیات پھر بیان کر دی ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے. تو اللہ بھی یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں. یہاں تو پھر بھی کتنی اچھی ہو، یعنی بہت خوبیاں ہوں، تب بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے خوبیوں کا مجموعہ، کوئی نہ مرد ہے نہ عورت ہے. انسان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور بحیثیت مجموعی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خوبیاں زیادہ ہیں تو ایک آدھ کمزوری سے بھی سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی برا لگے. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں ازواج مطہرہ، پاکیزگی ہر اعتبار سے. اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کی رضا جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا جو ہے، جسے اللہ کی رضا مل جائے. کسے ملی ہے اللہ کی رضا؟ ہمارے سامنے ہے نا. اللہ نے جن کے لیے کہا رضوان من اللہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو. کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام کے لیے بات، جن کی تعریف اللہ نے کی ہے. اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی جن سے اللہ راضی ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے سبھی کچھ ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں ان کے لیے. اور اس کے بارے میں حدیث کے ذریعے سے جو بات آتی ہے وہ بھی اس طرح، اس کا مفہوم یہی آتا ہے کہ انسان کو جب سب کچھ مل جائے گا، ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے اب میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں. یعنی جس چیز کا اب کیا چیز کیا چاہیے، کچھ چاہیے نہیں چاہیے، اب کیا سب مل گیا، اتنا مل گیا، اتنا مل گیا کہ مانگنے کی طلب بھی ختم ہو. کچھ کیا مانگے، یعنی سب کچھ ملا، اللہ نے سب کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور جتنی خوشی اس وقت اہل ایمان کو حاصل ہوگی، اہل جنت کو، وہ بیان سے باہر ہے جو بتایا گیا. تو اس اعتبار سے رضوان من اللہ. آج تو ہے نا انسان کو خطرہ ہے، اللہ نے اپنی رضا کے راستے پر چلا رکھا ہے، کبھی شیطان ہمیں ادھر سے اچک کے کہیں نہ لے جائے، کبھی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور کام کا معیار خراب نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہ آ جائے، کوئی ریاکاری نہ آ جائے، کوئی اور خرابی نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا دنیا میں خطرات ہیں. وہاں کیا خطرے سے نکل گیا. رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یعنی اللہ ایسے نہیں کہ خواہ سرسری طور پر چیزوں گہرائی کے ساتھ دیکھنا سمجھنا. تو ایسا بھی نہیں کہ انسان کو خطرہ ہے یار میرا تو سارا کام خراب ہو جائے گا. نہیں، جب تک انسان غلط طرف جائے نہیں، اصرار نہیں کرے تو نہیں ہوتا. اور ایسی صحیح راستے پر نہ آئے سرسری چیزیں تو وہ بھی نہیں چلیں گی. یعنی انسان پورا آئے، پورا اس اعتبار سے اس کی حیثیت اور کیفیت کی بات ہے. تو اللہ کو سب معلوم ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے پر گہری نظر رکھتا ہے.